كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص و مختص ہوں. عید کا موقع ہے. عید کے مسائل یقیناً آپ نے سنے ہوں گے، سماعت فرمائے ہوں گے. میرا آج کا ارادہ ہے کہ جس انسان نے قربانی کرنی ہے وہ بندہ کیسا ہے. جانوروں کے اندر عیب ہوتے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوتی. ہر بندہ جانتا ہے، اس کا ہر بندے کو علم ہے. میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی انسان ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے. جب وہ جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے وہ اچھے طریقے سے اس جانور کو چیک کرتا ہے. اس کے کان دیکھتا ہے، اس کے سینگ دیکھتا ہے، اس کی ٹانگیں دیکھتا ہے، بھئی کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر. یقیناً اگر اس کے اندر کوئی عیب آ گیا تو یہ قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. بکرا خرید کر کے لے آئے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اب جس بندے نے اس بکرے پہ چھری پھیرنی ہے اب ہے اس کی باری. یہ قربانی کرنے والا بندہ اب اسے دیکھا جائے گا اور سب سے پہلا عیب، سب سے پہلی چیز جو قربانی کرنے والے میں دیکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ کیا اس انسان کا عقیدہ درست ہے. بندہ مشرک ہے یا موحد ہے؟ اللہ کی پہچان اس کو ہے؟ جس کے نام کی قربانی کرنے لگا ہے یہ، کیا یہ اس خالق اور مالک کو جانتا ہے؟ کیا اللہ کی پہچان اس کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ کا تعارف ہے، اگر اللہ کی پہچان ہے، اگر اللہ کی صفات کا اس علم ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اسی کے مطابق عقیدہ ہے، پھر تو چھری پھیرے، ورنہ رہنے دے. مشرک کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے. جس خالق نے پیدا کیا، جوان کیا، عقل دی، شعور دیا، اسی کا ہی پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو فلا کاشف لہ، اس پوری کائنات میں اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے نبی، اگر میں آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دوں تو فلا کاشف لہ، اس کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کی وہ تکلیف دور کر سکے۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ تکلیف کا ارادہ کر لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا حل ہن ممسکات حل ہن کاشفات، اس کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کو دور کر سکے؟ ہے کوئی؟ خانپور میں ہے؟ بولو، مطلب لکائی کھڑے ہو۔ خانپور میں کوئی ایسا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے اور وہ دور کر سکے؟ ہے کوئی؟ جھوٹ بول رہے ہو آپ، کوئی نہیں ہے، پھر جھوٹ۔ خانپور میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، نہیں واقع نہیں ہے خانپور میں۔ اپنے مٹی کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اور اس مٹی کے ڈھیر کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی پریشانی میں پھنس جائے تو یہ اس کو نکال دیتا ہے، یہ اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فلا کاشف لہ، کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو اس کا نام بتاؤ، اگر کوئی ہے تو مجھے بتاؤ کون ہے وہ۔ یہ تو اس کا مطلب ہے قرآن جھوٹا ہے۔ اگر یہ درباروں والے، مزار والے، بابا جی، پیر صاحب، اللہ کا ولی، اگر یہ مشکل دور نہیں کر سکتا تو پھر بنائی کس لیے؟ کس لیے بنائی ہے؟ پھر ہم جاتے کیوں ہیں؟ پھر وہاں میلے کیوں لگتے ہیں؟ پھر وہاں نظر نیاز کیوں چڑھتی ہے؟ پھر لوگ دور دراز سے سفر کر کے کیوں جاتے ہیں؟ اس کو بنانے کا مقصد، جب وہ تکلیف دور نہیں کر سکتا، پریشانی دور نہیں کر سکتا، پھر تو اس کو بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ دور کر سکتا ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ ہے، تو پھر اس نے قرآن مجید کو جھوٹا کر دیا۔ اگر قرآن جھوٹا ہے تو پھر آپ کون ہو؟ اگر قرآن کو جھوٹا کر دیا آپ نے تو پھر آپ کون ہو؟ کون ہو آپ؟ مسلمانوں کا یہ حال ہے جو انگریز نہیں کرتے۔ اللہ کے ماننے والوں کا یہ حال ہے۔ اللہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا بنا دیا۔ اللہ کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے فلا کاشف لہ۔ جب انہوں نے حضور کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ آپ مشکل کشا ہیں، آپ ہر مشکل دور کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی نبی سے کہلوایا، آپ اپنی امت سے کہو، آپ کہو اپنی امت سے کہ میرے اندر قل لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ اے دنیا کے نات کے لوگوں، میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، میرے اندر کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار بھی نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا اختیار بھی نہیں ہے، الا ما شاء اللہ۔ وہ خالق، وہ مالک جب بھی جسے چاہتا ہے فائدہ دیتا ہے، جب جس کا چاہتا ہے نقصان کر دیتا ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ کسی کا نہ نفع کر سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں۔ مشکل کشا ہو بندہ، آپ بات سمجھو، بندہ مشکل کشا ہو، غزوہ احد میں دانت مبارک شہید ہو جائیں، مشکل کشاؤں کے دانت شہید ہوتے ہیں۔ مشکل کشا ہو اور دشمن وار کرے اور چہرے پہ آ کے تلوار لگے اور خون زخم ہو جائے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ ہم پانی ڈالیں اور الٹا خون زیادہ ہو جائے، زیادہ بہنے لگ جائے، اور آخر جب خون نہ تھم رہا تھا ہم نے چٹائی جلائی، اس کی راکھ رکھی، پھر جا کے خون تھما۔ مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ ہے، غزوہ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے 2 اونٹنیاں دی ہیں۔ اب وہ 2 اونٹنیاں لے کے بڑے خوش ہیں، انہیں بیچوں گا، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کروں گا، بڑے خوش ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، ان دونوں اونٹنیوں کی جو کوہان تھی وہ کاٹ لی اور انہیں چیر کے اندر سے کلیجہ نکال لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دیکھا، جب اونٹنیوں کے یہ حال دیکھا، زاروں قطار رونے لگ گئے بے بس ہو کے، حضور کو بلا کے لے آئے، آپ کے چاچا جی نے یہ حال کر دیا ہے، میں شادی کا سوچ رہا تھا، ولیمے کی تیاری ہو رہی تھی، میرا سارا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا، اب میں کیا کروں گا، شادی کیسے ہوگی؟ اتنے غمگین رو رہے ہیں اپنی اونٹنیوں کو نقصان سے۔ آپ کو اردو سمجھ آ رہی؟ اپنی اونٹنیوں کو نقصان سے بچا سکے تو بول، اپنی اونٹنیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچا سکے تو مشکل کشا کون ہے؟ غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، حضور نے بلایا، لعا مبارک لگایا تو پھر جا کے ٹھیک ہوئی۔ مشکل کشا اس کے نعت میں صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے وہ مشرک ہے، وہ 1000 اونٹ ذبح کر دے کوئی فائدہ نہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، وہ ساری کائنات خرید کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر دے، وہ جہنم کا ایندھن ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ انسان ہے جسے اللہ کی تمیز نہیں ہے، یہ بکرے پہ چھری پھیرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ جس جانور پہ اس نے چھری پھیرنی ہے وہ جانور موحد ہے۔ جانور کیا ہے؟ موحد ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا جانور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ حج میں ارشاد فرمایا ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ جانور، یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ یہ جانور موحد ہے، اب اس کو کوئی مشرک اس کی گردن پہ چھری نہیں پھیر سکتا۔ اب اس موحد جانور پہ اگر کوئی چھری پھیرے گا اس کے لیے اس کو کیا بننا پڑے گا؟ موحد بننا۔ توحید نہیں ہے واللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا حال، آپ ناراض ہوں گے، جو درباروں پہ جاتے ہیں وہ ناراض ہوں گے، اگر وہ اللہ کی تعریف سن کے دربار کی توہین میں ناراض ہو جاتا ہے نا، اسے تو مر جانا چاہیے۔
وہ اس زمین پہ دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں، نہ ہی اس کا کوئی حق ہے اس زمین پہ رہنے کا۔ کیا لگتا ہے تمہارا وہ دربار والا؟ اب جانتے بھی ہو اس کو وہ کون ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ تمہارے ابا جی ملے ہوں، دادا جی کی ملاقات ہوئی ہو؟ کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ 200 سال پہلے کی بات ہے، 100 سال پہلے کی بات ہے، اور پہلے والوں میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھا کون ہے، کہاں سے آیا تھا، کیا کیا تھا، کوئی خبر نہیں۔ صرف سنی سنائی ہے، صرف سنی سنائی، اور سنی سنائی کے مقابلے میں قرآن ہے۔ اب وہ مسلمان ہیں، قرآن کی بات تسلیم نہیں کرتے، سنی سنائی کو تسلیم کر کے اسی پر عقیدہ رکھا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ ناک ہے، یہ کان ہے، ہر چیز ہمارے تابع ہے۔ میں ہاتھ کو جیسے کہتا ہوں یہ ویسے کرتا ہے، میں آنکھ سے جیسے کام لیتا ہوں یہ ویسے کرتی ہے، میرے اختیار کے خلاف کوئی میرا اعضاء کبھی نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے جسم کے اعضاء کو انسان کے تابع کر کے یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر یہ سارا اعضاء میں تیرے تابع کر سکتا ہوں تو اے میرے بندے تو نے صرف میرے تابع ہونا ہے۔ آپ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق دیکھیں گے ان سب کے جو سر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی جھکے ہوئے بنائے، نیچے جھکے ہوئے۔ اب کوئی جانور دیکھ لیں، اس کے جو سر ہیں ایسے زمین کی طرف جھکے ہوئے۔ واحد انسان ہے جس کا سر صرف سیدھا ہے، اس کے نیچے جھکا ہوا نہیں بنایا ہے، اور اس کو کہہ دیا ہے اب صرف تجھے اختیار ہے لیکن اجازت صرف یہی ہے کہ میرے در پہ یہ پیشانی جھکے اور اس کے علاوہ کہیں نہ جھکے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس پیشانی کو اللہ کے در پہ تو بہت کم جھکاتے ہیں، ہم اس مزاروں اور درباروں ان مٹی کے ڈھیروں پہ جا کے جھکاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچہ دے دیا۔ بیمار تھا بچہ، بڑا علاج کیا، بڑے بھاگے، بڑے پریشان ہوئے، بالآخر 6 مہینے بعد، سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دے دی؟ شفا دی کہ نہیں دی؟ اب شفا ہو گئی ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ بابا جی سنتے بیٹھے ہو، کیا کرنا چاہیے تھا؟ سنتے جو بیٹھے والے صاحب کیا کرنا چاہیے تھا؟ ملتان شجا بعد جو میں ٹور کے آیا بابے دی توجہ ہی گئے نہیں، میں گلے استاد نہیں دیکھتی خان پور دے نوال تو سویرے آگے والے گنے توجہ بڑی اہم گال ہے، سمجھ آ گئی نا تو کم تھی ویسے انشاءاللہ۔ ہاں، اولاد کس نے دی؟ اللہ۔ شفا کس نے دی؟ اللہ۔ اب وہ ٹرالی بھر کے، بس بھر کے کہاں جا رہی ہے؟ اس جانے والی کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتا، بات سمجھ آ رہی؟ یہ بھی جانتی ہے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اس کا علم ہونے کے باوجود بھی اب جب اولاد ہو گئی، جب بچے کو شفا آ گئی، اب یہ جا رہی ہے بسیں ٹرالیاں بھر کے، کہاں؟ کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے کیوں جا رہی ہے؟ تو سرائے کیے ہوئے سرائے کیے کرنا تقریب نہیں، اردو ٹھیک ہے، وہ بولیں گے نہیں سمجھ نہیں آتی پہ کیا ہے؟ میرا مقصد تقریر سٹنا نہیں، اگر تک اردو سمجھ نہیں آتی پہ تو میرے کو سرائے کی صحیح طرح آمیں دی الحمدللہ۔ اولاد اللہ نے دی ہے، شفا۔ اب وہ ٹرالی اور بس بھر کے کہاں جا رہی ہے؟ کیوں؟ اور شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہی ہے بابا جی کا، تمہاری مہربانی، تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں اتار سکتی۔ میں بے اولاد تھی، میرے بچہ بیمار تھا، شفا نہیں ہو رہی تھی،
یہ کرم کیا ہے بابا جی نے، یہ بابا جی کی ساری مہربانی ہے، یہ اسی بابا جی نے ہی اس کی جب میں نے منوتی مانی تھی، اس کی جب میں نے نظر مانی تھی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سفارش کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے شفا دی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے۔ وہ خالق، وہ مالک دیکھ رہا ہے، شفا میں نے دی ہے، اولاد میں نے دی ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے میرے ایک بندے کے پاس جا کے سر جھکا رہی ہے۔ شکریہ اللہ کی مخلوق کا کر رہی ہے۔ بندہ ایک ککڑ پالے نا، ایک ککڑ، وہ کو سویرے شام دانے سٹے پانی پلاوے تو انڈا آ کے ہوئے تو ککڑ دا انڈا سارے گھر آل آوے، تو شام کو کہتی تھی پڑھ کے سو شام کو کیا کریں گے، ہم ذبح کر دیں گے۔ یہ فارغ ہے، یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارا کھائے اور انڈا جا کے ہمسایوں کے گھر میں، اور بندے کی بیوی ہو، نکاح میرے ساتھ ہو، نکاح کس کے ساتھ ہو؟ میرے ساتھ ہو، اور اپنے یار کے ساتھ سو جائے میری آنکھوں کے سامنے، میں کیا کروں گا؟ اور خامد میں ہوں، میرا اس نے ایک اور شریک بنا لیا ہے، کیا کروں گا میں؟ تو کیا کر رہا تھا بابا جی؟ کیا کر رہا تھا؟ قتل ڈھکیج نہیں گا، ضروری بیچاری کو قتل کرنا، طلاق، طلاق یہ میرے ساتھ رہنے کے قابل کیوں؟ مجھے اپنا شریک پسند نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے، شفا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کا شکریہ ادا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہر چیز برداشت ہے، قابل برداشت ہے۔ اگر کوئی چیز میرے خالق اور مالک کو قابل برداشت نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ شریک، جس طرح مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں اللہ کا بنایا ہوا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز میرے اندر رکھی ہے، میں اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتا۔ سمجھانے کے لیے خیال کرنا، پھر میرا نہ بنا لینا۔ ہم نے وہی کیا، اپنا برداشت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف ہم نے شریک بنا رکھے ہیں۔ کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اندھوں والا عقیدہ ہے۔ مٹی کا ڈھیر ہے، یہ کیا کر سکتا ہے؟ مٹی کا ڈھیر کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کچھ کر سکتا ہے پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی کو بھلائی پہنچانے پہ آ جاؤں تو کوئی بندہ بھی اس بھلائی کو روک نہیں چلتا۔ تو پھر خالہ کا قصور کہاں سے بن گیا ہے؟ پھر یہ آنٹی قصوروار کہاں سے ہو گئی ہے؟ پھر یہ چاچو قصوروار کہاں سے ہو گیا ہے؟ یہ جب سے نا آنٹی کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوا ہے نا، خالہ کے ساتھ ہمارا اختلاف ہوا ہے، بھائی اسی نے تویز کی ہے، ہماری بیٹی کا گھر اجاڑ کے رکھ دیا اس نے۔ اچھا بھلا گھر چل رہا تھا، اچھا بھلا کاروبار چل رہا تھا، اچھی بھلی تجارت چل رہی تھی، دکان چل رہی تھی، بس یہ انہی کے کام ہے۔ اہل حدیثوں کے حال ہیں، اہل حدیثوں کے، اور کانپور والوں جنہیں کہتے ہیں کہ یہ مباحد ہیں، تویز لیتے ہیں اپنے کاروبار کو بچانے کے، اپنی خالاؤں کا قصور بناتے ہیں، اپنی آنٹیوں چاچو ماموں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اپنے بزنس جب ڈاؤن ہو جائے، جب رشتے ٹوٹ جائیں، کوئی اللہ کے علاوہ کسی کا رشتہ جوڑ نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا،
کوئی کسی کا رزق کھول نہیں سکتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جب قرآن کہتا ہے، رحمان کہتا ہے رزق میں بڑھاتا ہوں، رزق میں ہی کم کرتا ہوں، تو پھر اس میں کوئی کائنات میں ایسا بندہ نہیں ہے جو کسی کے رزق کو توید کر کے بڑھا دے یا توید کر کے کسی کا رزق کو کم کر دے۔ اگر یہ اتنا ہی لائق ہوتا نا، اگر اس کے اندر اتنا ہی کرنٹ ہوتا تو یہ بھیکاری ہم سے 10-10 ہزار لے کے، ہم سے 5-5 ہزار تویز کا لے کے اور ہمیں رزق بڑھانے کا تویز نہ دیتا، بلکہ اتنا بڑا تویز لے کے رزق بڑھانے کا، رزق وسیع کرنے کا اپنے گلے میں پہلے ڈالتا۔ خود کا سسٹم ہمارے پیسوں سے چلتا ہے۔ وہ جو پراڈو اس کی پراڈو ہے وہ کس کی ہے؟ ہماری ہے بھائی، ہمارے پیسوں کی ہے، ہم نے چندہ دیا ہے، ہم نے موخ دی ہے، تو وہ پیسہ گیا، وہ مزدوری کرتا ہے، اس کا کوئی کاروبار ہے، اس کا کوئی بزنس ہے؟ یہی بزنس ہے اس کا صرف۔ ان مریدوں نے ہی اس کو 4 چاند لگائے ہوئے ہیں۔ مرید بھیکاری ہوتے جا رہے ہیں اور پیر امیر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حال ہے۔ جو امیر ہونے کے لیے اس کے پاس گئے تھے، پڑھے لکھے مسلمان، پڑھے لکھے، ایک تو بندہ ان پڑھ ہوتا ہے، سکول نہیں پڑھا ہوا، قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، تعلیم نہیں ہے، بالکل کورا ان پڑھ۔ ڈاکٹروں کا حال یہ ہے، بڑے بڑے افسروں کا، جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ قبر پہ جا کے لمبے ہو جاتے ہیں۔ وہ جھک جھک کر دور سے سلامی کر رہے ہوتے ہیں دربار کو، مٹی کو، اینٹوں کو، کبھی باپ کو سلام نہیں کیا ادب سے۔ آپ پھر کہو گے کہ عدنان ساجد ایسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے قربانی کا اہل بنانا ہے۔ یہ جو اندر کے بت ہیں انہیں توڑنا ہے، اپنے اندر شرک کو ختم کر کے کیا لے آنا ہے؟ توحید۔ توحید کی سمجھ آ رہی ہے؟ توحید لے کے آنی ہے۔ توحید ہے تو بندہ بندہ ہے، اگر توحید نہیں ہے یہ بندہ ہی نہیں ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کوئی کتا ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کے اپنی پیشانی جھکا۔ اس کے سارے کام اللہ کے در سے ہوتے ہیں۔ کوئی کیڑا مکوڑا ایسا نہیں ہے، کوئی چیتا اور شیر ایسا نہیں ہے جو بغیر گوشت کے رہ نہیں سکتا، گھاس نہیں کھاتا، ڈیلی گوشت کھاتا ہے اور اس کو اللہ کے در سے ملتا ہے۔ کبھی کسی کی چوکٹ پہ وہ اپنی پیشانی جھکاتا نہیں ہے اور اس کے سارے کام ہوتے ہیں۔ اشرف المخلوق بنایا تھا انسان کو، کیا بنایا تھا؟ اشرف المخلوق بنایا تھا، اور یہ جا کے مٹیوں کے ڈھیروں پہ جا کے جھک گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تو ہم صحیح معنی میں انسان نہیں بنے۔ یہ بہابی، بریلوی، دیوبندی، شیعہ والا چکر یہ تو بات کا ہے۔ ابھی تو ہمارے اندر توحید ہی نہیں ہے، ابھی تو ہم نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ باقی سارے مسائل بعد کے ہیں، سب سے پہلے توحید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا گیا اور ایک بندہ جہنم میں چلا گیا۔ وجہ کیا بنی؟ توحید اور شرک۔ وجہ کیا بنی؟ توحید اور شرک۔ ایک کو بستی والوں نے کہا، اگر مکھی مار کے بابا جی کے نام پہ نظر نہیں کرو گے قتل کر دیں گے ہم تمہیں۔ اس نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر جائز نہیں، کیونکہ نظر عبادت ہے۔ نظر کیا ہے؟ اور عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ دہیں سائڈ والا نہیں بولتے، عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ نظر عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس کو مجبور کیا، اگر مکھی مار کے اس دربار والے کے نام پہ چڑھاوا چڑھاؤ گے
نظر مانو گے جان بچ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں چاہیے ایسی مجھے جان، ایسی جان کی ضرورت نہیں ہے جو غیر اللہ کے ساتھ جا کے مل جائے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے، بندہ مشرک بن جائے۔ مجھے ایسے جینے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، مجھے موت قبول ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی نظر میں نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کیا کیا؟ تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا دی اور اسے قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا کھڑا تھا ہم جیسے کمزور ایمان والا، اس نے دیکھا کہ یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اگر اس کو قتل کر دیا تو مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا جان بچاؤ، کیا کرو؟ جان بچاؤ، حکم کرو جی، میرے پاس تو نظر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا مکھی مار کے دے دو، لے آؤ جی۔ اس نے مکھی ماری اور بابا جی کے نام پہ نظر دے دی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جان تو بچائی، لیکن اس جان بچانے کا فائدہ کیا ہے؟ جو جان جہنم کا ایندھن بن گئی۔ اگر قربانی کرنی ہے، اگر قربانی کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں ہماری قربانی ہمیں فائدہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے، تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اس کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے کیا، اگر کسی نے کسی بھی صفت میں، مثال کے طور پہ مشکل کشا اللہ ہے، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب ان بریلویوں کا مشکل کشا حضرت علی ہے، اب ان بریلویوں کا مشکل کشا یہ سارے اللہ کے ولی جو کہا جاتا ہے، درباروں والے، میداروں والے جو اس کائنات میں موجود نہیں ہے، جو دیکھ نہیں رہے، جو سن نہیں رہے، جنہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے ان کے مشکل کشا ہے۔ اگر ایک مشکل کشا سے ان کی مشکل دور نہ ہو، وہ ناقص، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، سارا پاکستان گھومنے کے بعد لاسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر پھر بھی مشکل دور نہ ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ بابا اللہ سے نصیب ہے کیا نہ لکھا ہو جی، اللہ سے نصیب ہے کیا نہ لکھا ہو جی۔ بابا شیوا مالک جو تھیا، خالق جو تھیا، وہ جڑا تا مکالا ملنا ہی ہوتا کہ دیتا مال جتھا جتھا تک تو ون سکتی ون سکتا ہمیں تیری استطاعت آئی تے پورا زور لائے، اتو تے تو تھی ہیں تے کام ہون تھی ہے نہیں ہون اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے، اب اللہ نہیں، تجھے کسی دربار سے ہی شفا ملے گی۔ بات سمجھو، آخری بات میں بات ختم کروں، اب تیرا معاملہ دربار سے ہی سیدھا ہوگا، وہ سال کے بعد ہو، 6 سال کے بعد ہو، 10 سال کے بعد، تیرا مسئلہ، تیری مشکل دربار ہی سے دور ہوگی۔ اب تو نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا یقین مٹی کے ڈھیر پہ کیا ہوا ہے، اللہ کی ذات میں نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہے۔ اب یہ چاہتا ہے اس مٹی کے ڈھیر سے رزق بڑھے گا، وہاں سے شفا ملے گی، اب یہ وہاں جائے گا، جو اس نے کرتب کرنے ہیں یہ کرے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ بچے کو شفا ملے گی۔ اب اس کا مکمل یقین ٹھک جائے گا کہ مجھے شفا کس نے دی ہے، اور اس نے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی ناراضگی میں آ کے کیا ہے کہ اب یہ بندہ اس دربار پہ تو جائے، میری چوکٹ پہ آ کے پیشانی نہ ٹکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا اس کو۔ اب تیرے سارے معاملات ادھر ہی جا کے درست ہوں گے، اب ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کسی کی مشکل دور نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی نقصان ہو جائے، جب بھی گھر کے اندر کوئی دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی اچھا ہو جائے، کوئی برا ہو جائے، تو یہ سارا کچھ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب اس کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس دنیا میں
کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے، کوئی ایسا پیر نہیں ہے، کوئی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو اس بندے کو اس مشکل سے نکال سکے۔ جب بھی نکالے گا اس کو اس مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالے گا۔ بس ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اگر کبھی کبھار پریشانی آ جائے، کبھی کبھار انسان پر مشکل آ جائے، تو وہ پریشانی اور وہ مشکل کیوں آئی ہے، ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب بندہ رسول بھیجنے کے باوجود بھی ہدایت پہ نہ آ رہا ہو، پھر ہم کتاب بھیجتے ہیں، کتاب سننے کے باوجود بھی ہدایت پہ نہیں آ رہا ہوتا، پھر ہم اس بندے کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے اس بندے کو صراط مستقیم پر لانے کا، کہ انسان ہے پھر وہ جلد باز بن جاتا ہے، اس تکلیف اور پریشانی میں آ کے صبر نہیں کرتا، اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا، خالہ کا قصور بنا کے، آنٹ کا قصور بنا کے، فلاں کا قصور بنا کے، اپنا عقیدہ خراب کر کے، اللہ کے در کو چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ چلا جاتا ہے، الٹا ہدایت پہ آنے کے باوجود الٹا دور چلا جاتا ہے، شیطان کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ اب لاسٹ ہے، اب یہ کیا ہے، اب یہ لاسٹ ہے۔ رسول بھیجے ہدایت نہ آئی، کتاب بھیجے ہدایت نہ آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کر دیا، پھر بھی اس بندے کو اب ہدایت ہے، پھر بھی ہدایت نہ آئی۔ اب چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس بندے کا کاروبار، اس بندے کا جو بزنس ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، یا تو بالکل چل رہا ہے یا اچانک ٹھپ ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو گیا ہے، اور سارے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، سارے دوست چھوڑ جاتے ہیں، سارے جاننے والے چھوڑ جاتے ہیں، یا تو جان فدا کرنے کے اوپر تیار تھے، اب کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اچانک یہ ایسا ماحول بن گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا ماحول بنایا ہے تاکہ یہ بندہ اب اللہ سے دور تھا، قرآن سے دور تھا، حدیث سے دور تھا، اب یہ اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، حقیقت دنیا کس کے سامنے واضح ہو جائے گی، رشتہ داریاں واضح ہو جائیں گی، تعلقات سارے واضح ہو جائیں گے کہ کسی تعلق میں کچھ نہیں رکھا، کسی دولت میں کچھ نہیں رکھا، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز مطلبی ہے۔ اگر ہر مشکل میں کوئی ذات ساتھ کھڑتی ہے تو وہ کون ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ شاید یہ بندہ اب اس حالت میں ہمارے پاس آ جائے، اس پوزیشن میں ہمارے پاس آ جائے، لیکن یہ کم وقت انسان، یہ کمزور انسان، یہ پھر کیا کرتا ہے، بجائے اللہ کی طرف رخ کرنے کے پھر یہ ان مزاروں پر، درباروں پر، پیروں، فقیروں، نشیوں، چرسیوں، چوروں کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنا عقیدہ کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرتا ہے ہدایت پہ لانے کے لیے، اس لیے بیمار کرتا ہے اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معیشت تنگ کرتا ہے، اور یہ چلا جاتا ہے الٹا مشرک، الٹا اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، اگر کسی انسان کو میری کسی بات سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میرا مقصد ہرگز اس کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، یا اگر کوئی کڑوی باتیں ہوئی بھی ہیں، ان تمام باتوں کا جو خلاصہ تھا وہ کیا تھا، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیں، ہم اپنے رب کے ساتھ اپنی ہر پریشانی، اپنی ہر مشکل، اپنا ہر مسئلہ اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائیں۔ اگر ہماری مشکل دور ہوگی تو اللہ کے در سے دور ہوگی، ہماری کوئی پریشانی دور ہوگی تو اللہ کے در سے دور ہوگی، اور کوئی اس دنیا میں دور کرنے والا نہیں ہے۔ جب یہ عقیدہ درست ہو جائے گا، جب عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ جن پیسوں سے بکرا خریدا ہے وہ حلال کے پیسے ہیں یا حرام کے پیسے ہیں۔ اگر پیسے حلال کے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، عقیدہ درست ہے، پیسے حلال کے ہیں، اب یہ بندہ قربانی کر سکتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو گئیں، اب نیت دیکھی جائے گی کہ قربانی کرنے والی کی نیت کیا ہے۔ اگر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہے پھر ٹھیک ہے، بندہ یہ قربانی کر سکتا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز، اگر اس کا قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو اب یہ بندہ اہل ہے عید الاضحیٰ والے دن قربانی کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ آخر جی ہوگی دئی، اب یہ بندہ اس اہل ہے کہ عید الاضحیٰ والے دن یہ قربانی کر سکتا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز شارٹ ہو گئی ہے تو پھر عید الاضحیٰ والے دن قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کا ضیاع ہے، صرف وہ قربانی بکروں کا گوشت ہے، اجر نام کی کوئی چیز اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو سنایا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔